أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی بہت صفات ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح بیان اس میں موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہٌ، وہ معبود ہے، واحد، ایک ہے، یعنی تمہارا معبود ایک ہے، وہی تو اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بہت صفات ہیں۔ غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ توحید کو واضح کرتا ہے۔ الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا معبود جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے۔ دوسرا حصہ شرک کی بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی تمہارا مالک اور مختار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا یہ دوسرا حصہ شرک کی نفی کرتا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ خاص کرم اور فضل ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اس لیے یہ دنیا موجود ہے، ورنہ دنیا کے اندر کتنا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے تو وہ چاہے جو بھی کر دے، لیکن یہ اس کی رحمان اور رحیم صفات کا ایک عکس ہے کہ دنیا ابھی تک زندہ ہے، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ قیامت تک جو وقت دے رکھا ہے، تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ یہ اس کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ پہلا حصہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود جو ہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ پہلی بات ہے انسان جو ہم سب ہیں، انسان اور جنات جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مخلوق کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ انسان اور جنات ایسی مخلوق ہے جن کے بارے میں معلومات ساری اللہ نے دے دی، دنیا کے بارے میں جو ان کو چاہیے سارا علم کتابوں کے ذریعے، دین، پیغام جو دین کا ہے پہنچا دیا گیا۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بنے ہوئے ہیں نا، ہم ایک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ایک ہے، ایک کی پہچان ہی اسی کی رحمت سے ہی ہوتی ہے۔ آپ غور کر لیں اپنے اندر، ہم تو جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اگر جسم سے روح کو علیحدہ کر دیں تو جسم پر موت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی جو زندگی ہے وہ روح کی محتاج ہے۔ گویا ہم ایک نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر اپنے جسم کو غور کریں، اس کی باہر شکل دیکھیں تو یہ ایک لگتا ہے لیکن ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام مختلف اعضاء جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک جسم بنتا ہے۔ ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، سر ہے، جسم کے سارے حصے آپس میں ملتے ہیں تب ایک جسم بنتا ہے۔ گویا یہ ایک جسم مختلف اعضاء کا مرکب ہے، تو یہ خود ایک نہیں ہے۔
इसी तरह आप गौर करें जिस्म की अंदरूनी हालत को। जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ निज़ाम हैं, मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ निज़ाम को बनाते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम देख लें, निज़ाम दौरान खून देख लें, निज़ाम तौलीद देख लें, निज़ाम इखराज देख लें। कितने सारे निज़ाम अल्लाह ने अंदर बना रखे हैं, और सारे मुख्तलिफ आज़ा जब आपस में मिलते हैं तो ये निज़ाम बनते हैं, और सब निज़ाम जब आपस में मिलते हैं तब जाकर वो एक जिस्म की हालत बनती है। तो गोया जिस्म जो अंदरूनी तौर पर भी एक नहीं है, मुख्तलिफ आज़ा से इन मुख्तलिफ निज़ाम से मिलकर ये बना हुआ है, एक फिर भी नहीं है। तो ये एक जो है, अब कैसे, जब ये एक नहीं है तो एक की पहचान कैसे कर सकता है? क्योंकि अल्लाह तो वाहिद है ना, उसकी पहचान बहुत अहम है। उसकी पहचान कैसे हो सकती है? एक उसकी पहचान कर ही उस वक्त सकता है जब उसका करम हो। क्योंकि जब एक का करम हो, यानी वाहिद अल्लाह करम फरमाता है, तो बंदा फिर उसकी पहचान करता है, उसको जानने लगता है कि मेरा माबूद है और वही एक अल्लाह है। क्योंकि इसलिए तो आप गौर करें, जितना भी आप दीन को पढ़ें आपको मालूम होगा कि एक चीज़ है जो हिदायत जिसको कहते हैं, और वो अल्लाह के हाथ में है। तमाम पैगंबर अल्लाह ने भेजे, लेकिन हिदायत को अल्लाह ने अपने पास रखा। तो गोया हिदायत वो ज़रिया है जो अल्लाह को एक मानने पर कायल कर देती है, और ये कायल उस वक्त बंदा होता है जब अल्लाह ताला की रहमत होती है। इसलिए इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपना नाम रहमान और रहीम फरमाया है कि जब अल्लाह ताला की ये सिफ़ात जो हैं खसूसी रहमत वाली बंदे पर होती हैं, तो बंदा तब अल्लाह को अपना वाहिद माबूद इबादत के लायक मान लेता है और उसका ही हो जाता है। तब वो बंदा जो है फिर आगे बढ़ता है और अपनी पैदाइश के हक़ को समझता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फिर वो जानता है कि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए। तो इसलिए फिर उसको पता चलता है कि माबूद वो है जिसकी इबादत की जाती है, और इबादत के लिए ही हमें पैदा किया गया है। और ये चीज़ जब बंदे को समझ आ जाती है, अपने वाहिद रब को पहचान लेता है, तो उसको आप गौर करें ना, देखें किसी तरह भी देख लें, तो जब वाहिद अल्लाह को बंदा पहचान लेता है ना उसी की रहमत से, फिर क्या होता है? फिर वो देखता है ला इलाहा इल्ला हुवा, कि उसके सिवा कोई और नहीं है इबादत के लायक। फिर वो देखता है कि है तो वही वाहिद, उसके सिवा कोई और नहीं है, लेकिन फिर अपने अंदर देखता है ये जो ला इलाहा इल्ला हुवा जो है ये भी उसी की रहमत से है। गौर करें ज़रा, बच्चा है छोटा, पैदा होता है ना, तो पैदा ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक कि माँ और बाप ना मिले। अब माँ बाप जब मिलते हैं, बाप जो है उस माँ के जिस्म में जिस तरह एक किसान होता है बीज ज़मीन में डालता है, तब वहाँ से पौधा उगता है। बाप बीज ज़मीन में डालता है, माँ ज़मीन है, उसके अंदर जब बीज डाला जाता है तो वहाँ से वो बीज जो है उगता है। गोया बच्चे की पैदाइश जो है वो होती है। तो इसमें भी माँ और बाप दो बंदे शामिल हैं, तो एक नहीं, वाहिद के साथ नहीं। तो गोया दो शरीक होते हैं, तब जाकर बंदे का जो है वो बीज जो है वो इस काबिल होता है कि वो जिस्म की शक्ल पा सके। फिर देखें, अगर वो बच्चा दुनिया में जब आता है पैदाइश के बाद, तो वो मोहताज है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले में वाहिद वो कुछ भी नहीं है। उसे फिर ज़रूरत है, माँ बाप ही उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं।
گویا اس کی زندگی کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، اس کے ہر کام اور ہر ضرورت اور کھانا پینا ضرورت اس کی جو بھی ہے ہر ضرورت اس کی پوری کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ محتاج ہے، وہ اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ شریک ہوتے ہیں۔ جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ تعلیم کے سلسلے میں سکول جاتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی میں استاد شریک ہوتے ہیں۔ اگر وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ کوئی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار اگر کرے گا، دکان کھول کے بیٹھ جائے گا تو دکان ایسے تھوڑی چلے گی۔ وہ بھی کوئی بندہ دکان پر کوئی چیز لینے آئے گا تو وہ اس کی دکان چلے گی نا۔ تو گویا اس کی دکان یا کاروبار چلانے کے لیے بھی دوسرے بندے شریک ہوں گے تو تب چلے گا۔ ملازمت مل جائے گی تو ملازمت ملے گی تو ایسا بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے کام میں دوسرے بندے شریک ہوں گے، تو وہ شریک کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا نا۔ حتیٰ کہ بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پھر بھی وہ اکیلے میں اپنا کفن دفن تھوڑا کر سکتا ہے۔ اس کی موت کے وقت بھی دوسرے بندے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جو اس کو کفن دفن کی آخری حد قبر تک چھوڑ کر واپس آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کی وراثت میں شرکت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سب شریک جو ہے نا، شریک کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ جوتا پہنتے ہیں، جوتا آپ تھوڑا خود بنا لیتے ہیں، آپ موچی کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بناتا ہے نا۔ کپڑے آپ کے پاس ہیں، خود سلائی تھوڑے کر لیتے ہیں، آپ کو جانا پڑتا ہے نا کسی درزی کے پاس۔ تو گویا درزی آپ کی زندگی میں شریک ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر آپ کی زندگی میں شریک ہے۔ اسی طرح آپ کی روٹی پانی کوئی چیز گھر میں تھوڑی ہوتی ہے، باہر سے لانی پڑتی ہے، کسی دکان سے، کسی جگہ سے، کہیں سے لانی پڑے گی نا۔ آپ مکان ہے، یہ بھی آپ خود تھوڑا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں زندگی میں آپ کے کتنے لوگ شریک ہیں۔ ہمارا تو شریکوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کا شریکوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ خود بتائیں کہ وہ اس کی پہچان کیسے کر سکتا ہے جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی پہچان جو وحدت کی ہے ہوتی ہی اس وجہ سے ہے جب وہ رحمان مہربان ہوتا ہے، وہ اپنی رحمت سے رحیم اور رحمان کرم فرماتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، تب اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی وحدت کو بندہ مان لیتا ہے۔ یہ ہدایت بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں ہم کیا اب دیکھیں، کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا حق نہیں دیا، ہدایت کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اور یہ آیت اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ رحمان اور رحیم اللہ کی وہ صفت ہے، جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اب ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے تو پہلا کام جو بندہ کرتا ہے وہ اس واحد کو پہچانتا ہے جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں ہے، اسی کا بنایا ہوا سب کچھ ہے، اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ آپ غور کریں نا، اسی بات کو دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اب وہ مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس میں روح پھونکی تو زندہ ہو گئے۔ اب اسی چیز کو دیکھیں، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت بنائی جس کو حوا کہتے ہیں، ہماری ماں ہے۔ اب حوا کا کوئی باپ نہیں ہے، دیکھیں نا، عورت کی پیدائش ہوئی تو اس کو اللہ نے بنایا، لیکن آپ دیکھیں اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس کو سب مان گئے نا کہ حوا جو ہے آدم علیہ السلام سے بنی ہے، لیکن وہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، باپ کے بغیر ہیں حضرت حوا، ہے نا، نہیں سوری، ماں کے بغیر ہے حضرت حوا جو ہیں، ماں کے باپ تو ہے نا، یعنی جو سمجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لی تو آدم علیہ السلام کو آپ کہیں تو حضرت حوا جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ دیکھیں آپ کو ان کا وہ نہیں ملتا کہ ان کی ماں کہاں ہے۔
आदम अलैहिस्सलाम से ली, चलो वो मर्द हैं, आप ये कहें कि चलो मर्द से वो अल्लाह ताला ने एक औरत बना ली। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है, तो बाप से औरत बनाई, वो उसके जिस्म का हिस्सा था, वो उस जिस्म के हिस्से को अलहदा किया, फिर जब उसको आपस में मिलाया तो वो दोनों एक हो गए, तो खुशी का माहौल बन गया और सुकून मिल गया आदम अलैहिस्सलाम को। तो गोया ये देखे ना, औरत बनाई गई, अल्लाह ताला ने बनाई। फिर ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया। अब ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि उनका बाप नहीं है। अब देखें ना, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है। पीछे देखें, आदम अलैहिस्सलाम की जो बीवी हैं, हमारी माँ है हवा, उनका देखें उनकी माँ भी नहीं है। वहाँ सब मान जाते हैं। और जब ये देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम से उन बाप के बगैर हैं, वहाँ पर एतराज़ शुरू कर देते हैं। क्यों? हिदायत की बात है ना। हिदायत रब ताला देता है तो बंदे को पता चल जाता है कि वो रब जिसने आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा को पैदा किया, हव्वा को, यानी हव्वा जो है आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम उसके बाप तो नहीं है ना हव्वा के, आदम अलैहिस्सलाम उसकी माँ भी नहीं है ना। अब देखे ना, अगर माँ बाप होते तो फिर वो निकाह कैसे होता। अब वो तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा बना दी, उसको हर बंदा मान गया। अच्छा, फिर मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया। अब वहाँ पर एतराज़ करना शुरू, क्योंकि जिनको हिदायत ना मिली वो एतराज़ करने शुरू कर दिए उन्होंने, जिस तरह यहूदी हैं। और इसी तरह से आप देखें कि और ये है हिदायत, सारी हिदायत अल्लाह के पास है, और जिसको मिल जाती है ना तो उस पर अल्लाह की रहमत हो जाती है। हम एक दूसरे के साथ शरीक हैं। देखे ना, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की ज़िंदगी में कौन शरीक होता है? उसके माँ बाप, फिर उसके भाई बहन भी होते हैं। अब भाई बहन और माँ बाप जब पैदा होते, माँ बाप उसकी बंदे की ज़िंदगी में शरीक होते हैं, तो फिर उस तरह से एक दूसरे के हकूक़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने बना दिए, वो भी उसी की हिदायत के ज़रिए से, कि हकूक़ हैं एक दूसरे के, वो बंदे ने अदा करने हैं। अब जो हकूक़ अदा करता है तो फिर जो हकूक़ हैं वो अदा करने के लिए ज़िम्मेदारी भी है, कि हकूक़ अदा करने की ज़िम्मेदार होता है बंदा। माँ बाप जो हैं बच्चे के हकूक़ अदा करने के ज़िम्मेदार हैं, कि जो है उनको खाना पीना, उनकी ज़रूरत, ये सारी उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह उस्ताद जो है वो तालीम की ज़िम्मेदारी होती है। हकूक़ तालीम जो हैं उनको पूरा करने के ज़िम्मेदार कौन है? उस साथी हैं। अब इसी तरह देखें, हकूक़ के साथ ज़िम्मेदारियाँ पैदा होती हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। तो हकूक़ के साथ ज़िम्मेदारियाँ पैदा होती हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, ये जो है आप देखें, शिरकत की वजह से हकूक़ पैदा हुए, फिर ज़िम्मेदारियाँ पैदा हुई। और इसी तरह से आप गौर करते जाएं तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला जो है वो वहदहू ला शरीक है, उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर कोई हकूक़ नहीं है, वो मालिक और मुख्तार है। तो वो उसकी शान जो है वो बंदा बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने नेकी बनाई, बुराई बनाई। अब दो चीज़ें हैं, अब बंदे के ऊपर रखा चॉइस है, ये तुमने बुराई ले लो, नेकी ले लो, पिक एंड चूज़ वाली बात है। शैतान बनाया अल्लाह ताला ने, और शैतान बुराई का मुजस्मा बनाया कि अंधेरे वाली चीज़ है, और रोशनी जो है अपने पैगंबरों के ज़रिए दुनिया में पहुंचाई कि बंदे की मर्ज़ी है वो रोशनी में चला जाए या फिर वो शैतान के साथ मिलकर अंधेरे में चला जाए। तो रोशनी और अंधेरा दो चीज़ें रखी,
اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیں نا، عاجزی بھی رکھی اللہ نے اور تکبر بھی رکھا. اب جو شیطانیت اندھیرے میں چلا جائے گا وہ تکبر میں چلا جائے گا. عاجزی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. آپ دیکھیں نا، ترازو کو دیکھ لیں. ترازو جو ہے نا، اس کے اندر جو پلڑا، جس کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے نا، وہی نیچے جھکتا ہے، اور جس کا وزن کم ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے. تکبر جو ہے اس کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، اس لیے اوپر اٹھتا ہے. شیطان نے وہی لے لیا. اور جو عاجزی ہے وہ اس کا پلڑا نیچے جاتا ہے، تو گویا وزن دار چیز ہے. تو ہم انسانوں کے لیے عاجزی، جھکاؤ جو ہے وہی ہمارے پلڑے کو بھاری کرتی ہے، کیونکہ عاجزی سے پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے جھکاؤ کو عاجزی کہتے ہیں، جھک جاتا ہے پلڑا. تو یہ جھکاؤ ہے. اور اب بندے کے اوپر ہے، وہ عاجزی کرے گا تو اپنے پلڑے کو جو ہے بھاری کر لے گا، اور اگر تکبر کرے گا تو پھر پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور شیطان کے گروپ میں شامل ہو کر جہنم رسید ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہمیں بیان کر کے بتا دیا. تو اصل بات کیا ہے، آپ غور کرتے جائیں. انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صفات پیدا کر دی ہیں. دیکھیں، بری صفات بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں. لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، فخر و غرور تکبر بھی ہے، انا بھی ہے، اپنی ہوا بھی ہے، اور قوت جا شان، اپنی وہ جو کہتے ہیں پھوں پھاں جو ہے وہ بھی ہے. نفسانی خواہشات اور شہوات اور جذبات بھی ہیں. یہ سب کس کے ساتھ منسلک ہیں؟ شیطان کے ساتھ. اور وہ باتیں جو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں. لیکن اللہ نے وہ صفات بھی بندے میں رکھی ہیں جو اس کی قربت کی طرف لاتی ہیں. بندہ قناعت پسند ہو، بندہ بول چال میں احتیاط کرنے والا ہو، سوچ کے بولے، سوچ کے بات کرے، زندگی کو توازن سے چلائے، اپنے مالک کو پہچان کرے. مالک کا جو دیا ہوا طریقہ کار ہے زندگی کو گزارنے کا، اس راہوں پر چلنا شروع کر دے تو ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے. گویا وہ رحمان اور رحیم جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والے پر ہر وقت اپنی رحمت اور کرم جاری و ساری رکھتا ہے. لیکن جب بندہ اس سے تھوڑا ہٹتا ہے تو پھر رحمت اور برکت بھی ایک طرف ہو جاتی ہے. جب رحمت اور برکت ایک طرف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے. ہدایت ہٹ جاتی ہے. واللہ لا یحب الفساد. تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کی رحمت ایک طرف. رحمان اور رحیم بڑے صفاتی نام ہیں اللہ کے. یہ بندے کے اندر جب رحمان اور رحیم کا مطلب ہے پیسفل ہونا، سکون والا ہونا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہائی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. گویا وہ ہوتا ہی پیسفل ہے، ہوتا ہی وہ امن والا ہے. اور اسی امن والے کو رحمت والا کہتے ہیں. دوسروں پر رحیم ہوتا ہے. رحمان یعنی اللہ کی طرف سے جیسے بندہ دوسروں کے لیے رحم کرنے والا بن جاتا ہے تو گویا اس پر رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اگر وہ سختی میں آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بڑا 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 بیان ہے، ثم قست قلوبکم، جن کے دل سخت ہو گئے وہ اللہ کی رحمت سے چلے گئے، دور ہو گئے. سختی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور بندے کو شیطان کے قریب اور کفر میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ
سخت جو ہے دل وہ بندے کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے رحمان اور رحیم صفات بیان کی کہ جس کے اندر یہ آ جاتی ہیں تو وہ اس کو پہچان واحد اللہ کی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کا شریک نہیں بناتا، اللہ ایک ہی اس کا واحد سہارا ہوتا ہے، زندگی میں بھی آخرت میں بھی ہر طرح سے وہ اللہ پر اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے، اور پیغمبر کے ذریعے جو اس کو پیغام ملا ہے اللہ کا، وہ اس کا نصب العین اور زندگی کا آئین بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جو ہے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے۔ اسی پر غور کریں، آپ کو اور باتیں بھی ملیں گی کہ دیکھیں، ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ شرکت کے بغیر گزارا ہمارا نہیں ہے۔ ہم جو ہے دیکھیں، اگر بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں دوسرے کو شریک کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں، جب عمر کے آپ 18-19 سال میں جاتے ہیں، یا 15-16 سال، 15-16 17 18-19 20، جب اس سالوں میں ہوتے ہیں تو بندے کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو دوسرے کو شریک کرنے میں بندے کو لے جاتی ہے۔ بندہ اگر وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر کوئی شرکت نہ ہو تو وہ زبردستی غلط طریقے سے دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو گویا وہ زنا کرتا ہے یا بے حیائی کرتا ہے، تو دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے یعنی نکاح ہو جاتا ہے تو وہ ہدایت کے اندر رہتا ہے، لیکن اگر وہی چیز اس نے دوسرے طریقے سے اختیار کی تو صاف ظاہر ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جو ہے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں بار بار ارشاد ہے کہ جو چیز آپ کے کسی بھائی کی ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کو وہ مرضی سے نہ دے، لیکن اگر مسلمان بندہ ہے تو وہ آپ کو اس کی ملکیت، اگر اس کی بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اسلام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لیں گے، اپنی زندگی میں شریک کریں گے۔ شرکت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے واحد بن کر بندہ بیٹھے اور کہے میں جو چاہے کرتا جاؤں، تو بس وہ جو ایسا کرتا ہے تو پھر وہ فرعون ہوتا ہے، نمرود ہوتا ہے، یا ایسا بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ ہی اپنے آپ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا اللہ سے رابطہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو ہی وہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ غور کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو بندہ دل سے ایک مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اسلام میں داخل کرتا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اور جس نے اللہ کو ایک ماننے کے لیے پیغام پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا محسن ہے، اور وہی پیغمبر ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے اس پیغمبر کی زندگی بندے کے لیے وہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس زندگی میں جو جو کام اس پیغمبر نے کیے وہی کام اللہ کو پسند ہے، اور جو جو کاموں سے وہ رکے رہے وہی کام، ان سے رک جانا وہی اللہ کو پسند ہے۔ گویا پیغمبر کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، جس کو بندہ فالو کر کے، جس پہ چل کر اللہ کی قربت کو، اس واحد اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا
ایمان کامل کے ساتھ۔ ایمان کامل کیا ہوتا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، پھر دل سے اس کی تصدیق کر دینا۔ جب دل سے تصدیق ہو جائے تو بس پھر ادھر ادھر نہیں جانا، پھر اسی پر قائم رہنا ہے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور بندہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے مل کر، اور ملنا جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ اپنے اندر رحمان اور رحیم والی صفات پاتا ہے۔ سخت بندہ کب دوسرا کے ساتھ مل سکتا ہے؟ تو رحمان اور رحیم والی صفات ہی بندے کو ملاتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کرتی ہیں، اور قریب ہوتا ہے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو کر وحدت کا عمل بنتا ہے، جس کو ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں سارے اکٹھے قریب ہو جاتے ہیں، تو قریب ہوتے ہیں، ایک رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں اکٹھے جا رہے ہیں، سجدے میں اکٹھے جا رہے ہیں۔ نماز یہ کیا ہے؟ وحدت کا ایک ریفلیکشن ہے، ایک وحدت کا جو ہے ایک منظر ہے۔ بندہ وحدت کا منظر پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی رحمت کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت جو ہے وہ عام دام ہو جاتی ہے، بندوں کو ہدایت ملتی جاتی ہے، کیونکہ رحمان وہ رحیم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے میں نے عرض کیا، دیکھیں گھر کے اندر دیکھ لیں، آپس میں محبت پیار خلوص سے رہیں، اور خلوص پیار محبت اس کیٹیگری میں ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہتے ہیں، کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے، اسی کے اندر ہی امن ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اللہ فرماتا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا، اور پکڑ لو، تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، یعنی دین اسلام کو، جمیعاً اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ جاؤ۔ تفرقہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو ایک طرف کر کے بیچ میں اپنی مرضی کی بات ڈال دیتا ہے، تو وہ بیچ میں دراڑ پڑ گئی نا، یہ دراڑ جو ہے نا، یہ پھر تفرقہ اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز پہنچا دی ہے، جب ان کی بات کو ایک طرف رکھ کے بیچ میں اپنی تھوڑی سی رائے بیچ میں شامل کر دیتا ہے بندہ، تو وہ دراڑ آ گئی نا، اسی کو تفرقہ کہتے ہیں۔ ایک طرف ایک سلسلہ ہو گیا، دوسری طرف دوسرا ہو گیا، پھر کسی اور نے بیچ میں دراڑ پیدا کر دی، اپنی رائے بیچ میں ڈال کے، تو دراڑ پیدا کر دی، فرقہ بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً کا مطلب سارے اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، سارے کے سارے جو ہے اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی حقانیت ملتی ہی اس وقت ہے جب رحمان اور رحیم بندہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس لیے اس آیت میں رحمان اور رحیم والی بات ہے۔ اور لڑائی ہوتی ہے اس وقت ہے جب تفرقہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ رحمان اور رحیم والی بات کو ہٹاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ ہوتی ہے اس وقت ہے، دیکھیں نا، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، تو آپ خود دیکھیں، غصے میں بندے کے اندر رحم والی بات تو نہیں ہوتی نا، نہ بندہ رحیم ہوتا ہے، نہ رحمان ہوتا ہے، نہ رحمت والی بات ہوتی ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ غصے میں جب بندہ ہوتا ہے تو تفرقہ ہوتا ہی پیدا غصے سے ہے۔ ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ کام جو ہے اس کا نفس اس کو پسند کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ بندہ اگر کوئی علماء دین میں سے ہے تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے، اس کا نفس تو مان رہا ہے بندے کا، لیکن وہ اصول میں اسلام کے خلاف ہے، لیکن وہ دلائل پھر ایسے دے گا، وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے باتیں لائے گا، اور سہارا قرآن و سنت کا لے گا، تو وہ بیچ میں کر کے اگلے بندے کے درمیان وہ اسلام کے اندر وہ بات رکھے گا، اور جو اس کو ماننے والے ہوں گے وہ مان گئے، تو وہ دراڑ پڑ گئی، فرقہ بن گیا۔ اور یہی کام جو ہے علماء یہود نے کیا تھا، اس لیے وہ جو یہودی علماء تھے ان کو لوگ اتنا زیادہ وہ اپنے قریب رکھتے تھے، اتنا زیادہ رب تعالیٰ کو بھی نہیں رکھتے تھے، وہ انہی کی باتوں پر چلتے تھے، اس لیے علماء یہود ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتے تھے۔
اور रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देख लें कि कितने यहूदी थे, वो उन्होंने अब मरना कबूल कर लिया, कत्ल होना कबूल कर लिया, है ना, और वो मुल्क छोड़ना, मुल्क बदर होना कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी यहूदियत को ना छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो उलमा यहूद जो थे वो उनकी बातों में थे, वो उन्होंने हक्कानियत को तो पहचाना ना, तो वो यहूदी जो उलमा थे उन्हीं के साथ मुंसलिक रहे, जब उन्होंने नहीं माना तो वो भी नहीं मान सके। तो ये बात फिर हो जाती है, इसलिए फिर जो है ना फिरके बनते हैं, और फिरके बनते ही इसी तरह हैं। जब बंदा अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अड़ जाता है तो वो रहमत और रहीम रहमान वाली सिफत ख़त्म हो जाती है, तब प्रॉब्लम पैदा होता है। और अगर बंदा अपने अंदर रहमत और रहीम वाली सिफत रखे तो फिर वो तो एक सुकून वाला होता है, हिदायत जो अल्लाह की तरफ से आ रही होती है, बस वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल करके आगे चल रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जिसको अल्लाह ताला ये हिदायत अता फरमा दे तो उसके लिए दुनिया बेहतर, आखरत बेहतर, सब कुछ बेहतर। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीओ वला तफर्रकू, तो फिर वो रस्सी जो अल्लाह की होती है ना, अल्लाह का दीन जो है, बंदा उसको थाम लेता है तो तफरका होता ही नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि कूनू इबादल्लाह इखवाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। और भाई भाई बनता उस वक्त है जब कुर्बानी देता है, ईसार करता है, क्योंकि जब दूसरा भाई अगर गुस्से में होता है तो बंदा उसकी बर्दाश्त करता है, सब्र करता है। तो सब्र जो होता है वो दूसरे बंदे को ढिलवान, एक सब्र एक ढिलवान पैदा करता है, दूसरे बंदे को फिर वापस नरमी की तरफ ले आता है। तो वो रहमान वाली सिफत फिर आ जाती है, रहमान और रहीम वाली, फिर वो एक हो जाते हैं। तो एक होने के लिए ये रहमान और रहीम वाली सिफत जो है ये बहुत अहम है। तो इसलिए फरमाया कूनू इबादल्लाह इखवाना। फिर आगे कुरान पाक में देखें, इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, बेशक जो मोमिन है वो आपस में भाई भाई हैं। मोमिन जो होते हैं ईमान वाले, उनके अंदर ईमान क्या होता है कि ईमान उन्होंने इसी बात पर किया होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ज़बान से ये बात कह देता है और दिल उसकी तस्दीक कर देता है, तो फिर उसको पता है कि अल्लाह जो है वाहिद है, वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ उनको देखा, जो उन पे पाया, वही कुछ अपने अंदर ले आना है, ताकि मैं उस तरह का हो जाऊं, फिर अल्लाह को मैं प्यारा लगूं और अल्लाह के करीब हो जाऊं। बात खत्म हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यादिही, ज़बान और हाथ दो चीज़ें हैं जिनसे तफरका फैलता है, लड़ाई फैलती है, झगड़ा फैलता है, प्रॉब्लम होता है। ज़बान से जब बंदा बुरा कोई गलत बात करता है, लड़ाई होगी, कोई झूठ बोलेगा, प्रॉब्लम पैदा होगा, और कोई गीबत करेगा, प्रॉब्लम पैदा होगा, दूसरे का लड़ाई होगी ना, कि अगर पता चले उसको मेरी ये कर रहा है, चुगली करेगा, फिर लड़ाई होगी। हसद करेगा, दिल दिल को काला करेगा, दिल में रखेगा, दिल पलीत है, तो वो इसी तरह अगर बदगुमानी करेगा किसी के बारे में, दिल के अंदर वो पलीती लेके बैठा है, तो वो अंदर तो गलीज है ना, मतलब है। वो रहमान वाली सिफत तो पाक रखती है ना हर वक्त, वो सिफात तो ना रखी ना बंदे ने फिर। तो इसीलिए जो है ना, जो ज़बान से, कान से, ज़बान जितने भी आज़ा हैं, उन आज़ा को भी रहमत के साथ जोड़ देगा बंदा, तभी वो फिर आगे जो है वो भाई भाई बनेगा ना। हाथ से जो है देखे ना चोरी, ना किसी किसी की इज्जत पर हाथ डालना, किसी के बुराई, बेहयाई, गुनाह, रज़ाइल, हर तरह की चीज़ें जो है वो हाथ ही, जिस्म, हाथ से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ जिस्म का हाथ, बल्कि तमाम आज़ा जिस्म के हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करेगा बंदा बुराई की तरफ, उनसे दूसरों को महफूज करेगा। दूसरों को महफूज करना हाथ से, क्योंकि हाथ अगर बग़ैर इजाज़त, जो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, उसको अगर आप बंदा लगाएगा तो वही क्या होगा, तो वो गुस्सा लाएगा, वो बदअमनी लाएगा, लड़ाई झगड़ा पकड़ कराएगा। अगर वो हाथ को रखेगा बचा के, दूसरों को हाथ इस्तेमाल सिर्फ उस हद तक करेगा अपने हाथ से जो इजाज़त है, तब वो रहमान और रहीम वाली सिफत में होगा।
اور اسی طرح زبان جو ہے اگر وہ آرام سکون سے زبان کو رکھے گا، اس سے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے گا جھوٹ غیبت چگلی بہتان زبان تراشی، ایون شکوہ شکایت بھی نہیں کرے گا، صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے گا، تو کیا بات ہے، مزہ آئے گا نا، رحمت ہوگی نا، پھر رحیم رحمان بنے گا تو اللہ کی رحمت تو ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب کوئی بندہ ان کو جو ہے وہ غلط باتیں کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جب ایک دفعہ انہوں نے بولا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فرمایا کہ وہ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ خاموش تھے تو اس وقت جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کا اس کو جواب دے رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا تھا اس کا جواب وہ فرشتہ اس کو دے رہا تھا۔ لیکن جب آپ بولے تو فرشتہ غائب ہو گیا، شیطان آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں شیطان کے سامنے کھڑا رہوں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے فرشتے تو بندے کو نظر نہیں آتے نا، ہماری نظر جو کمزور ہے، اس لیے جب بندہ صبر کرتا ہے نا، دوسرا بندہ جب وہ غصہ کرے، پریشانی کرے، تکلیف دے، کچھ بھی ہو، صبر کر جائے نا بندہ، تو اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ کام بندے کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا نام منتقم ہے، بدلہ لینے والا، تو اس بندے کا بدلہ وہ خود لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر اجر کیا دیتا ہے، اس کے لیے منتقم بن جاتا ہے، اس کا بدلہ خود لیتا ہے، اس کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بندے کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، ایسا سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ بندے کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بندہ جب رحمان اور رحیم والی صفت اپناتا ہے تب ہی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر نہ ظلم کرے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کا ساتھ چھوڑے۔ دیکھیں نا، اس پر ظلم نہ کرے، ظلم یہی ہوتا ہے نا غلطی۔ اب یہ ظلم جو ہے اس وقت ہی ہوگا جب بندہ رحمان رحیم نہیں ہوگا، رحمت والی صفت نہیں ہوگی، نرمی والی نہیں ہوگی، ظلم کرے گا۔ یہ اس نے ساتھ ہی اس وقت چھوڑے گا جب اپنی نفس پرستی اور خواہش جو ہے اپنی وہ زیادہ ہو جائے گی، اس کے لیے قربانی نہیں کرے گا، سیکریفائز نہیں کرے گا، ایثار نہیں کرے گا۔ اور نرمی کی صفت ہے ایثار کرنا، اپنی خواہش کو دبا دینا دوسرے کے لیے، اور اپنے لیے سب کچھ حاضر کر دینا دین، یہی چیز ہے نا، یہ نرمی ہے، یہ نرمی ہے، اور یہی چیز رحمان اور رحیم والی صفت ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے جس میں یہ صفات ہوں گی اسی کے لیے اللہ کی ہدایت، اللہ کو پہچانے گا وہی بس۔ خلق خدا اللہ کا کنبہ ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب خلق خدا رب کو پہچان لیتی ہے تو پھر ہی اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے اس سے درد سے کرا اٹھتا ہے، اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ آپ غور کریں، ایسے ہوتا ہے؟ ایسا تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس کے لیے حاضر ہو جائیں، تب بھی بات بنتی ہے نا، تب وہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان اس کو اپنے اندر محسوس کریں۔ رحمان کی صفت تو یہی ہے کہ رحیم کی صفت یہی ہے کہ وہ رحمت جو ہے وہ اتنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کرنے والے بھائی بھائی بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ، کیا ہے کہ آپس میں بھائی جو ہے وہ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا بیٹھا تو نہیں رہتا نا، فوراً ہی اس کے لیے کچھ کرتا ہے نا، اس کے زخم کو، اس تکلیف کو وہ فوراً اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مرہم بنتا ہے، اس کے لیے خدمت کرتا ہے، تو وہ اپنے اندر اس کو پاتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ایک دوسرے کو تکلیف ہو جائے دوسرا ہنستا رہتا ہے، ہاں ہاں ادھر تک کرتے ہیں نا، ایک بندہ گر گیا اس کو دوسرے کو دیکھ کے وہاں تماشے بنا لیے، یہ مسلمانیت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ گرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ گر گیا سیڑھیوں سے کسی چیز سے کچھ ہوا، بندہ دوسرا فیل کرے، وہ اس درد کو محسوس کرے اور اگلے کو فوراً جا کے اس کو اس کی مدد کرے، یہ ہے نا، یہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے۔ جب یہ آتی ہیں تب بھی بندے میں اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اب درخت کو دیکھیں، درخت ہے نا، اس کی شاخیں ہیں، شاخیں آپس میں نہ ملیں تو وہ درخت نہیں بنتا، آپس میں شاخیں ملتی ہیں، اتفاق اتحاد ہوتا ہے، تب وہ بن کر ایک درخت بنتا ہے۔
इसी तरह जिस्म की ज़ाहिरी जो सूरतें हैं, जिस्म आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जब एक वहादत की शक्ल इख्तियार करता है, तब वो जिस्म वो बनता है वाहिद जो है। वहादत हमारे अंदर वहादत इसी तरह की है कि जो है ना, हम जब एक होते हैं, जैसे जिस्म के आज़ा अल्लाह ने अलग अलग रखे हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक जिस्म बनता है। इसी तरह जब मुसलमान मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले जब एक बनते हैं, तब ये आपस में जब एक बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिस तरह जिस्म के आज़ा इकट्ठे होके एक जिस्म बनता है, इसी तरह सारे मुसलमान इकट्ठे होके इन्नमल मोमिनून इख्वतुन बनते हैं, है ना, तभी बात बनती है ना। तो यही चीज़ जब वहदत का नज़ारा होता है, अल्लाह की रहमत को अपने करीब लाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग ने छोड़ा हुआ है, और ये सब कुछ रहमान और रहीम वाली बात है। चिमटियों को देख लें, ज़मीन पर चलती हैं, एक दूसरे के साथ आप ज़रा बैठ जाएं किसी जगह, चिमटियां लाइन में चल रही हैं, एक दूसरे को सलाम कर रही होती हैं, एक दूसरे से गले मिल के चलती हैं। और इंसान चलता है सलाम तक नहीं करता, एक दूसरे को घूर के चलता है, ये मुसलमान है। तो किधर अब फिर वो रहमान और रहीम वाली सिफत नहीं है। वो उस किसी के पास थोड़े पैसे हैं, किसी के पास गरीब है, वो उसको समझता कुछ नहीं है, उसको समझता कमी है, कुछ नहीं है, उसकी हैसियत कख नहीं है। जबकि वो बंदा अगर जितना ये है अमीर है, जितना कुछ है, अगर जिस तरह वो खाता है, अपने जो दूसरा बंदा जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी उस तरह खिलाए पिलाए, नौकर को भी अपने जैसा खिलाए पिलाए, खिदमत करे। इस्लाम इख्वत होने वाली बात तो बड़ी बात है ना, जब ये बात होती है तभी कुछ बनता है ना। तो ये बात है। शहद की मक्खियां देख लें, मलका है उसकी अजमी, उसका एक पूरा निज़ाम है। अब देखें कितना हसीन तरीके से वो शहद की मक्खियां अब भी चल रही हैं। जबकि आप किसी शहद के छत्ते को देख लें, उसके अंदर उनका पूरा निज़ाम कैसे चल रहा है। यहाँ पर एक मुल्क का सदर होता है, बादशाह होता है कुछ, उसके नीचे अमला होता है, सब देखें कि चक्कर चला रहे होते हैं, कहाँ पे वो निज़ाम है। एक निज़ाम सही तरीके से चलता है तो वो शायद की मक्खी जो छत्ते के अंदर अभी तक वैसे सिस्टम चल रहा है, क़यामत तक वैसे चलेगा। वो जानवर होके ऊपर, वो अल्लाह के वो मक्खियाँ होके वो ऐसा निज़ाम बना रही हैं कि वो निज़ाम जो है उसको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। वो रोता है कि मैं काश इसी तरह हो जाता, हमारा निज़ाम ही ऐसे हो जाता। आप गौर कर लें, एक मुर्गा होता है ना, मुर्गा, कुकड़ू मुर्गा, वो जो है क्या करता है, जब उसको कोई चीज़ मिलती है ना ज़मीन से, वो खुद नहीं खाता। वो इसी तरह मुर्गी हो या मुर्गा हो, वो क्या कहते हैं, कुड़ 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 ऐसे करता है ना, वो दावत देता है दूसरे, आओ आओ मेरे पास, खाओ आप पे, ये देखो। तो ये बात होती है। ये परिंदे भी ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ जो जो कुछ होता है, बंदा खुद देखता है इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा, वो हड़प कर जाता है। ये वो खुद दूसरों को दिखाता नहीं, खुद ही हड़प कर जाता है सब कुछ। ये है वो हड़प करना। क्या रहमान और रहीम वाली सिफत है? रहमत रहीम वाली सिफत तो सेक्रीफाइस वाली, ईसार वाली है, अपने अंदर भूख को रख के दूसरे के सामने हाजिर कर दे। ये तब भी रहमत, इसीलिए रहमान और रहीम वाला नाम अल्लाह ने बयान किया कि ये सिफात जब बंदे में पैदा हो जाती हैं, तब वो वाहिद की पहचान करता है। तब वाहिद की पहचान होती है तो फिर वो उसका शरीक ही नहीं समझ सकता, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और इसलिए फरमाया कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। तब होगा जब ये बातें होंगी ना। अब ये तो नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में चला जाएगा, ऐसे थोड़ा होगा। ये सारे काम होंगे तो फिर। इसी तरह देखें, इत्तेहाद इत्तफाक जो है वो अखुवत से चलता है, भाईचारे से चलता है, मसावात एक दूसरे को बराबर करने से चलता है, हमदर्दी से चलता है, हकूक जो है उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने से चलता है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या ख्याल है, आप रहमान और रहीम वाली सिफत अपनाएंगे? क्या आपस में एक दूसरे के साथ मिल के करीब हो जाएंगे? कभी नहीं। तो फिर वाहिद की पहचान कैसे होगी? फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे होगा? फिर जन्नती कैसे बनेंगे? इत्तफाक इत्तेहाद को तोड़ने वाली चीज़ों ने तबाही फेर रखी है। हर बंदा देखें, आप किस जगह किस को देखें, निफाक है, कीना है, हसद है, चुगली है, गीबत है, बोतान है, तोहमत है, इल्ज़ाम तराशी है, शिकवा शिकायत है, अमानत में ख़यानत है, झूठ है, मिलावट है, कता रहमी है, रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, मिलावट है, हलाल नहीं है चीज़ें, हराम को खाने की ख्वाहिश है, ख्वाहिशात का ऐसा समंदर है कि बंदा उसमें फंसा हुआ है, निकल ही नहीं रहा। तो वो फिर रहमान और रहीम वाली सिफत कब आएगी?
تو پھر وہ بندہ کیسے اس مالک کو پہچانے گا جو ایک ہے، اور پھر اس کا شریک نہ بنا کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے قریب جائے گا تو اس کی رحمت پائے گا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ غور کر لیں، شریعت ایک شریعت ہے نا، شریعت کو دیکھیں نا آپ، تھوڑی سی بات دیکھ لیں، کتنے فرقے بن گئے شریعت کے اوپر، بہت فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، آپ کو خود پتہ ہے کتنے فرقے ہیں۔ طریقت ایک چیز ہے، طریقت کا تعلق دل سے ہے۔ شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت کا تعلق ہوا سے خمسہ سے ہے۔ ہوا سے خمسہ، 5 سینسز، جن کے ساتھ احساس ہوتا ہے، جن سے علم حاصل ہوتا ہے، ان 5 سینسز جو ہیں، 5 سینسز یا ہوا سے خمسہ جو ہے، ان کو شریعت کور کرتی ہے۔ شریعت انہی کے بارے میں ہے۔ اسی کی بیس پر دیکھیں کتنے فرقے بن گئے۔ طریقت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل اندر ہوتا ہے، ہڈن ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں کتنے فرقے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام۔ دیکھو کیا اسلام ہے یہ۔ جبکہ اگر اسلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ آپس میں ایسے ہوں، اگر ایک دوسرے سے جدا جدا بھی ہوں تو ایسے ہوں جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح کے اندر دانے ہوتے ہیں، وہ رہتے ایک ہی اس تسبیح میں ہیں، لیکن ہر دانہ علیحدہ علیحدہ اسی کے اندر تسبیح کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کو تو میرے رب نے فرمایا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے فرمایا، اور کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی میں آ جاؤ، اسی کے اندر جیسے تسبیح کے اندر دانے ہیں اور وہ اس کے اندر اس رسی کے اندر وہی دھاگا ہے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں سارے، اسی کے اندر ایک کے اندر ہے سارے، آپ اسی طرح بن جاؤ۔ اللہ کی وہ رسی جو ہے، وہ دھاگا جو ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، اسلام ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاؤ، اس کے اندر پرو جاؤ، ایسے ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تسبیح کے دانوں میں جو آ جائے گا وہی ہدایت والا پائے گا۔ ہدایت والا ہوتا ہی وہی ہے، اسی کے اندر رحمان اور رحیم والی صفات ہوتی ہیں، وہی آگے بڑھتا ہے، وہی چیزیں یہ سب پاتا ہے۔ تسبیح والے دانے بنو، اس کے اندر آ جاؤ، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتفاق اتحاد جو ہے یہ وحدت کی نشانی ہے۔ جب بندہ اتفاق اتحاد کرتا ہے آپس میں تو واحد کو پہچان لیتا ہے، واحد کی پہچان ہو جاتی ہے، رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ایسا جب ہو جائے تو پھر ہی اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ وما یؤمنُ اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یعنی اللہ فرماتا ہے ان میں سے وما یؤمنُ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کیسے ہو جاتے ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نام کے ہیں، عمل کخ نہیں ہے۔ تو ایمان بس نام کا تھوڑا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال میں نے عرض کیا وہی چیزیں ہوں جو شریعت کے اندر موجود ہیں، تبھی بات بنتی ہے۔ بعض بندے ہیں دیکھیں وہ لا الہ جیسے ہے، وہ الا اللہ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ لا الہ جیسے بندے کا جسم ہے، یہ بندے کا جسم ہے، بندے کا یہ جو جسم ہے، جسم کی خواہشات ہیں، اسی کو نفس کی خواہشات کہتے ہیں۔ نفس کی خواہشات یہی ہیں۔ نفس کون ہے؟ یہی جسم بندے کا۔ بعض اوقات یہی بندے کے لیے شرک بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک نفسی، مشرک بن جاتا ہے بندہ، وہ ایمان میں نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جو نفس کی خواہشات کو، اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کا اللہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ لا الہ نہیں پاس کر سکتا۔ الا اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ پھر محمد رسول اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ الہہ ہواہ، الہہ یعنی اس نے اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا۔ کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہشات کو۔
کیا آپ نے آفر آیتا، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذا الہہ، ایسے شخص کو دیکھا جس نے ہا بہو اپنی خواہشات کو اپنا، یعنی اپنے خواہشات کو اپنا ہی معبود بنا لیا، اپنا ہی رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا ہے، کیونکہ وہ خواہشات کو ہی سمجھتا ہے، سب کچھ اسی کو ہی پورا کرتا ہے، اس کو نہ قرآن کی خواہش ہے، نہ دیکھنے کی، نہ کوئی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ شریعت کی، نہ کچھ پتہ ہے، اور نہ کچھ اس کو سمجھنا چاہتا ہے، نہ وہ جو شریعت تقاضا کرتی ہے، جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات ہیں، وہی شریعت کے احکام ہیں، ان کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہے تو صرف اپنی خواہشات کو کرنا ہے، جو اپنے دل میں آیا وہی کر لیا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کی اپنی خواہشات اور یہی اس کا رب بن جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر اللہ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، اضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ علم، علم ہونے کے باوجود بھی اسے علم تھا، پتہ تھا کہ اللہ میرا مالک ہے، واحد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے رسول ہیں، میں انہی کے حکم کے مطابق چل کر ہی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، شریعت کے پاسداری کر کے، پتہ تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، شہادت کی گواہی دی تھی، اسلام میں داخل ہوا تھا، علم کا پتہ تھا، شریعت کا پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا، لیکن پھر بھی اگر پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ پھر بھی اپنے نفس کی خواہشات، اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے رشتہ ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اضلہ اللہ، پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ اعلیٰ علم، علم ہونے کے باوجود بھی، وہ خاتمہ، اللہ، اور خاتمہ کا مطلب مہر لگ جاتی ہے اس پر، اللہ سمعی، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے کان اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ کانوں کے آگے جاتا ہی نہیں ہے، کانوں تک گیا، ایک کان سے گیا دوسرے کان سے ختم، وہ قلب ہو، اور ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، کانوں سے جو سنتا ہے دل پر وہ بات جا ہی نہیں سکتی، یعنی دل جو ہے اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے، جو بات کانوں سے، وہ آپ دیکھیں کہ کانوں سے جو بات بندہ سنتا ہے وہ دل قبول ہی نہیں کرتا، وہ ختم علی سمعہ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ قلب ہی، اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وجعل، اور بنا دیا جاتا ہے، اللہ بصر ہی، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی اس کی آنکھوں کو، آنکھوں کے سامنے غشاوہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک، جیسے اینک ہوتی ہے نا، اینک میں تو نظر آتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کے اندھیرا کر دیتا ہے، غشاوہ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یا آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ وہ ایسی اینک پہن لیتا ہے جس سے آگے نظر ہی کھ نہیں آتا، تو آنکھیں جو ہیں ان کی دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس کی کانوں پر مہر لگا دی، دل کو مہر لگا دی، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا، نظر ہی نہیں آتا، غشاوہ، پردہ، فمن یہدہ، پس کون ہے، یہدہ، اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد کون ہے اس کو ہدایت دے، ہدایت کا راستہ سب ختم ہو گیا، اس کے لیے ہدایت ہی چھین لی اللہ تعالیٰ نے، چلی گئی، افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کیا لوگوں کو یہ نہیں بتاتے؟ اب بتاؤ، تو یہ بندہ جو نفس کی، اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہوا، وہ کتنا مہربان ہوا، وہ تو اپنا خود پرست ہو گیا، نفس پرست ہو گیا، اپنی کیا کہتے ہیں، بس اپنے تک کی اس کا تعلق ہو گیا، اس کا تعلق باقی سے ختم ہو گیا، وہ تو ایک قسم کا رحمان اور رحیم کی صفت تو اس وقت ہوتی ہے جب تعلق بنتا ہے، کسی کے ساتھ رحمت کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے بندہ، وہ تو اپنے اوپر ہے، وہ اپنے جسم کے اوپر مہربان ہے، بس اس کا کوئی اور تعلق نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو بنا بیٹھا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، تو وہ تو پھر واحد خود بنا بیٹھا ہے نا، واحد، تو پھر اس نے واحد کو واحد نہ سمجھا، اگر واحد کو واحد سمجھتا تو پھر اللہ کی باتوں پر عمل کرتا،
उसने तो खुद को वाहिद समझ लिया, इसलिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, तो अल्लाह ने उसके साथ क्या किया, गुमराह कर दिया। इल्म होने के बावजूद दिल पर मोहर लग गई, कानों पर मोहर लग गई, आंखों के सामने पर्दा आ गया, कख नहीं पता चलता, ना हलाल ना हराम का ख्याल है, ना अच्छाई या बुराई का ख्याल है, जो मर्जी हो चलता जाएगा, भाई ठीक है, भाई चलाने दो, ये सब कुछ है। तो फिर क्या होता है, फिर वो कहाँ पर उसको आप मुसलमान कह सकते हैं? उसका इस्लाम खत्म हो गया, कुफ्र चला गया, काफिर हो गया। तो हाँ, अलबत्ता फमन यहद ही मिन बादिल्लाह, बस अब कौन हिदायत दे उसको अल्लाह के बाद। यहाँ इस आयत इसके हिस्से से पता चलता है कि तौबा का दरवाज़ा है उसके लिए खुला हुआ, अगर वो तौबा कर ले तो फिर कोई रास्ता खुल सकता है, वरना आफला तज़क्करून, क्या इसका तज़करा नहीं करते, लोगों को नहीं बताते हो? इसलिए देखें ना, हमेशा बाज बंदे होते हैं ना, वो जब कोई मुसीबत आती है, मुसीबत के वक्त बंदे को क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला के करीब कर देती है। सब्र मेहरबानी की एक इंतहाई दर्जे की एक लज्जत है, जिसको नसीब हो जाए वो उसको अल्लाह मिल जाता है कि इन अल्लाह व साबिरीन। तो जिसको नसीब हो जाए वो अल्लाह उसके करीब हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया, देखें अल्लाह की कुर्बत कितनी पाई, दुनिया में भी जिंदा और आखरत में भी जिंदा, और उनकी शान इतनी अजीम है कि बयान से बाहर है। हमेशा मुसीबत आती है, मुसीबत देखे ना, अल्लाह फरमाता है सूरह निसा 79 आयत में, मा असाबका मिन हसनतिन, मा असाबका, तुझे जो पहुंचती है भलाई, भलाई पहुंचती है ना, फामिन अल्लाह, बस वो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर तुझे कोई भलाई पहुंचती है, बेहतरी पहुंचती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। वमा असाबका, और जो तुम्हें पहुंचती है मिन सय्यातिन, सय्यातिन का मतलब बुराई, जो बुराई तुम्हें पहुंचती है फामिन नफ्सिक, वो तो मेरे नफ्स की तरफ से होती है। तेरा जिस्म तेरी इसी ख्वाहिशों में पड़ा होता है ना, तो इसी की वजह से तुझे तो खराब होता है। बंदे को दुख होता है, तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, वो उसके अपने नफ्स की वजह से होता है, अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है उसको सुकून ही मिलता रहता है। प्रॉब्लम आता है तो हौसला भी रब दे देता है, तो वो मेहरबान है। इसलिए जो है ना, ये अगर बंदे को, अगर ये इस वजह से मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला जो है उसके साथ राबता रखता है, बंदा अपने अंदर सिफात यही रहमान रहीम वाली पैदा करना है, तभी बात बनती है। गौर करें ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुसलमानों की हालत देख रहे हैं और उनको देखें, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देखें कि सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तुम्हारे बाद ऐसे लोग होंगे जो दुनिया की उम्दा तर और रंगारंग नेमतें खाएंगे, खूबसूरत तरीन औरतों से निकाह करेंगे, उम्दा और तरह तरह के बेहतरीन लिबास पहनेंगे, उनके पेट थोड़े थोड़े से नहीं भरेंगे, उनके दिल कसरत पर भी किनात नहीं करेंगे, रात दिन दुनिया पर आशिक होंगे। ये लोग अल्लाह ताला की बजाय दुनिया को रब बना लेंगे और ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, तभी वो बात बनती है इस तरह। अब देखें कि ये लोग जो है इस तरह की हालत में अब क्या नहीं है, यही कुछ नहीं है क्या? आप देखें ज़रा, गौर करें, आपको नज़र क्या आता है? क्या यही चीज़ें इस वक्त पैदा नहीं होगी? सच्चा मुसलमान ढूंढने कहाँ मिलता है? बहुत किस्मत से कोई मिलता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है, बंदा अपने अंदर देखे। और जो बंदा शिरक करता है, ये शिरक है, ये जो नफ्स की ख्वाहिश को मानना, उसकी बात मानना, ये शिरक है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक, नफ्स की ख्वाहिश मानना, जो बाकी तो होते हैं ना, वो बुतों की पूजा करते हैं, वो तो एक आफाकी शिरक है ना। एक होता है शिरक आफाकी, एक होता है शिरक नफ्सी। शिरक नफ्सी में तो मुसलमान बेचारे सारे फंसे हुए हैं। एक मुसलमान पैदा ही हुआ है कि वो उनके बाप माँ बाप जी मुसलमान है, उनके घर में पैदा हो गया, मैं मुसलमान हो गया। ऐसे थोड़ा है, चाहे अपनी मर्जी जो करते रहो, नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते रहो, अपने आप को जो बनाते रहो, जो मर्जी आए करते रहो, मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया, मैं बख्शा जाऊंगा, ऐसे थोड़ा है, कुछ नहीं है। जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेगा, वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, शरीयत को समझेगा नहीं, जब उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, तब तक बात तो नहीं बनेगी ना। शिरक आफाकी वाले वो काफिर हैं, या इस तरह वो शिरक आफाकी है, और जो ये शिरक नफ्सी है। आप देख लेना, हमेशा जब जब कोई छाला पड़ जाए या फोड़ा हो जाए, छाला पड़ जाता है ना, उसकी वो अंदर पानी पड़ जाता है जिसमें, तो जिस्म के किसी हिस्से पर छाला पड़ जाए, जब तक वो पानी उसका निकाल ना दे, सुकून नहीं आता, वो दर्द होता रहता है।
اسی طرح پھوڑا ہو جائے تو پیپ جب تک اس کو نکال نہ دی جائے اس وقت تک بندے کو سکون نہیں آتا. پیپ نکل جائے گی تو وہ جو ہے نا بندے کو سکون ملے گا، درد ختم ہو جاتا ہے. تو یہی اندر پیپ پڑی ہوئی ہے، کینسر بنا ہوا ہے. تو یہ کینسر جو ہے وہ اتنا جلدی تھوڑا نکلتا ہے. نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا نا، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ اسی طرح ہی ہے، جس طرح پیپ پڑی ہوتی ہے اس کو پھاڑ کے نکالنا ہوتا ہے. پیپ کو نکالیں گے تبھی بات بنے گی نا. تب پیپ نکالیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر رحمت آئے گی، وہ درد ختم ہوگا، زخم منتمل ہوگا، اسلام کے اندر داخلہ ہوگا تو بات بنے گی. ورنہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ سارے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. قرآن پاک گواہ ہے، اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک جس نے شرک کیا، بہ جس کسی چیز سے بھی شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہے. ویغفر اور بخش دے گا اللہ تعالیٰ ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء کوئی بھی اور گناہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اللہ سب کو بخش دے گا، شرک والی بات کو بخشے گا ہی نہیں. یہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے. تو اس لیے جو ہے بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح چل رہا ہوں. تو یہ جو ہندو ہیں وہ شرک آفاقی کرتے ہیں، وہ ان کے دیوتا ہے، کوئی بارش برسانے والا دیوتا ہے، تو کوئی لکشمی دیوی ہے دولت دینے والی ہے، کوئی جی سورج کی وہ جو ہے سورج کی طرف سے دھوپ نکالنے والا دیوا ہے، ان کا دیوتا ہے، کوئی کسی چیز کی دیوتا دیویاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اسی طرح جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بنا کر رکھے تھے. یہ کوئی بت تھا جی وہ اولاد دینے والا ہے، کوئی جی وہ بارش برسانے والا ہے، کوئی مختلف اس طرح کے یہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. یہ سلسلے وہ اس کو کہتے ہیں شرک آفاقی. لیکن شرک نفسی جو ہے وہ نفس کی خواہش ہے، مسلمان اس میں گرفتار ہے اور پھنسا ہوا ہے. اور اس کو یہ چاہیے کہ دیکھے اپنے اندر اصلاح کرے بندہ اپنی، اور اپنے آپ کو دیکھے اور یہ دیکھے کیا میں اللہ کو واحد مانتا ہوں. تو اللہ کو واحد مانتا ہی بندہ اس وقت ہے جب اس کے اندر نرمی آتی ہے، رحمت آتی ہے، دوسروں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے آپ پر مہربان ہوتا ہے. اور پھر اللہ کو جب وہ ایک مانتا ہے، وہ بھی ہدایت ربی اس کو ملتی ہے. تو ہدایت ربی ملتی ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب بندہ ایسی گواہی دیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اس قانون کو آپ دیکھیں نا، جب دو گواہ موجود ہوتے ہیں تو شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. جب زبان نے گواہی دے دی اور دل نے اس کی تصدیق کر دی، دو چیزیں ہو گئیں تو قانون بن گیا. قانون اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ قانون بن گیا جس کا نام شریعت اسلام ہے. پھر اس کو بندہ اپنے اوپر نافذ کرے گا. جب نافذ کرتا ہے، کیونکہ زبان نے جب اقرار کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، تو یہ مکمل ایک جو ہے وہ بندے نے اس کو کامل طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں قبول کر لیا. جب قبول کر لیا جنی زبان سے قبول کر لیا، ظاہری طور پر قبول ہو گیا. اب دل سے قبول کیا تو اندرونی جو جسم کی اندرونی، کیونکہ بندہ جو ہے جسم کی بیرونی اور اندرونی ساخت جو ہے، تو بیرونی طور پر زبان کے اقرار ہو گیا اور اندرونی طور پر دل کے اقرار سے، دل کی تصدیق سے ہو گیا. تو گویا اس کا قانون کون سا بن گیا؟ اندر اور باہر پورے جسم کا، پورے اندرونی اور بیرونی ہر طرح سے بندے کے اندرونی خواہشات، بیرونی خواہشات، اندرونی باتیں، بیرونی باتیں، ہر طرح کا جو اس کا اندرونی بیرونی فعل سب کچھ ہے، اس کا قانون اس کے سب کے لیے، سب کی حرکات کے لیے، سب چیزوں کے لیے کون سا بن گیا؟ وہ شریعت اسلامی بن گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہی قانون بن گیا. جب بندے نے یہ قانون مان لیا، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیا،
تب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ جب یہ پڑھ لیا تو اللہ اس کو ایک نظر آیا، واحد نظر آیا، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تو ایک ہے، میں ایک نہیں ہوں، میں تو شریکوں میں ہوں، میرا تو شریکوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، میں شریک سے جدا ہوں تو میری موت ہے، لیکن تو واحد ہے، تو زندہ ہے، تو ہر طرح سے ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو جہاں سے بھی دیکھوں، جیسے بھی دیکھوں، تو ایک ہے، تو واحد ہے، قل هو اللہ احد، تو ایک ہے اللہ، تو واحد ہے، اور تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ تیری صفات جو ہے وہ ہدایت کو لاتی ہیں۔ یا اللہ میرے اندر بھی تو رحمت پیدا کر دے، میں بھی رحیم اور رحمان بن جاؤں، اور میرے اندر جو ہے نرمی پیدا فرما دے، تاکہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، میرا زبان بھی نرم ہو جائے، میری گفتگو نرم ہو جائے، میرے اندر سے نرمی اور لطافت ہو، تاکہ میں دوسروں کے قریب ہوں اور دوسروں کو قریب کر کے انما المؤمنون اخوتن کی میں مثال بن جاؤں۔ یا اللہ مجھے میرے اندر ایسی صفات پیدا کر جس سے میں تیری رحمت کا طلبگار بنا رہوں، اور اسی رحمت میں ہی اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں سب یہ توفیق دے، آمین۔